کہ دیکھیں خالی دعوے یہ کافی نہیں ہوتے، کہیں پہ بھی کافی نہیں ہوتے. یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، بس فرض کریں آپ کسی اسکول میں ٹیچنگ کے لیے جاتے ہیں، جاب آئی تھی ٹیچر کی، آپ نے کہا جی میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ویسا کر سکتا ہوں. آپ کے صرف کہنے پہ وہ آپ کو جاب دے دیں گے، کہیں گے چلو ڈیمو دو. وہیں کھڑے کھڑے آپ کہیں گے چلو ڈیمو دو. کیا پڑھا سکتے ہو؟ میتھس، چلو میتھس کا ڈیمو دو، میتھس پڑھاؤ. بچے تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے، میتھس پڑھاؤ ان کو. ارے اتنی سی جاب آپ کو صرف دعوے پہ نہیں ملتی ہے، اتنی سی جاب. پرائیویٹ اسکولوں میں تنخواہیں دیتے کتنی ہیں؟ جو کرتے ہیں جاب وغیرہ ان کو اندازہ ہے، 40 اور 50 اور وہ بہت کوئی اچھے والے اسکول ہوں. میں محلے کے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. خیر اچھے اسکولوں میں بھی جو اچھی بھی تنخواہ دے رہے ہیں تو خالی دعوے پہ کبھی بھی نہیں دیں گے آپ کو. وہ کہیں گے ٹھیک ہے ڈیمو کرو، پڑھا کے دکھاؤ، ہمیں پتہ چلے کیسا پڑھاتے ہو. بول تو بولے، لمبی چوڑی کہانیاں سنا رہے ہو. اب آپ کھڑے ہوئے، بولا ہی نہیں جا رہا آپ سے، کنفیوز ہو رہے ہیں. آخر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو چیک کرنے کے لیے، پھر بھی آپ کو مل جائے گی جاب؟ نہیں ملے گی. پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں نا، نہیں دیں گے آپ کو جاب. کہیں گے بھائی تم سے تو بولا ہی نہیں جا رہا، تم تو اتنی لمبی لمبی کہانیاں کر رہے تھے، اتنے لمبے لمبے دعوے کر رہے تھے، تو تمہارا دعویٰ کیا ہوا اور تمہاری عمل کیا ہوا؟ دعوے اور عمل میں کوئی میچنگ ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے آپ کو جاب دے دیں؟ ہم محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہمارا عمل اس محبت کے دعوے کی تکذیب کرتا ہے. میں کہتا ہوں میں محب اہل بیت ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں، یہ کیسی محبت ہو گئی بھائی؟ میں کہتا ہوں میں محب اہل بیت ہوں، ذرا زیادہ گرمی ہوئی روزہ چھوڑ دیا، یہ کیسی محبت ہوئی؟ میں کہتا ہوں میں محب اہل بیت ہوں، خبز دینے کی بات ہے، اتنے سارے پیسے مجھے دینے پڑیں گے، وہیں ہوا نکل گئی، بیٹھ گئے آرام سے، حق کے زہرا اپنی جیب میں ڈال دیا. کہیں آپ کی نوکری اور آپ کے جھوٹ کے اندر تائی ہوئی، ہم نے جھٹ سے جھوٹ بول کے نوکری بچا لی. الا ماشاء اللہ مثالیں، میں مثالوں میں لگوں گا تو سارا ٹائم تو مثالوں میں لگ جائے گا، اس لیے میں مثالیں چھوڑ دیتا ہوں، باقی آپ خود بنا لیجئے گا. ہم سب کی زندگیاں پر ہیں اس قسم کے موارد سے. شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، ہم اہل بیت کے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 4 قصیدے پڑھوا لیے تو سب سے پہلے سب سے اوپر دولہا کے ساتھ امام زمانہ بیٹھے ہوئے، اس کے بعد چاہے ناچ گانا ہو اس محفل میں، چاہے بے پردگی ہو، چاہے بےہودگیاں ہوں، رسموں کے نام سے جو مرضی کر لو، امام زمانہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے، وہ سب دیکھ بھی رہے ہیں، سب کچھ اوکے ہو گیا، سائن ہو گیا امام زمانہ کا. ایسا ہے، یہ تو ہم اپنے عمل سے خود تکذیب کر رہے ہیں اپنی اس محبت کی کہ جس کے ہم دعویٰ کرتے ہیں، اسی ٹیچر کی طرح. یہ محبت حالانکہ ممکن، دیکھیں میں یہ بھی جرت مجھ میں نہیں ہے، بالکل قسم سے واقعی یہ جرت مجھ میں نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں جملہ کہ یہ محبت بالکل ہی بیکار ہے. میں یہ نہیں کہوں گا، اتنی جرت میرے میں نہیں ہے. درست ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی بیکار ہے، لیکن بالآخر یہ تو طے شدہ امر ہے کہ وہ کم سے کم ہمیں ایسا دیکھنا نہیں چاہتے. اور کوئی بھی، یعنی بعض روایتوں میں جو امام زمانہ سے مربوط ہیں، پیر اور جمعرات والے دن ہمارے اعمال ان کو پیش کیے جاتے ہیں، جب ہماری گناہ کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں آپ کے خیال میں امام زمانہ؟ روایتیں تو آپ لوگوں نے تو یہ تو مجمع ہوا ہے، شاید رٹی ہوئی ہوں گی آپ کو یہ روایتیں. کیا ہوتا ہے جب امام زمانہ دیکھتے ہیں تو آزردہ خاطر ہوتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ گریہ کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ استغفار کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ پسند تو نہیں ہے نا ان کو، گریہ ایسے تو نہیں کر رہے نا، خوشی کے آنسو تو نہیں ہے. آپ کہیں وہ اتنے گناہ میرے مومن نے کر لیے، خوشی کے تو آنسو قطعاً نہیں ہوں گے نا. بالآخر آزردہ خاطر ہوتے ہیں، برا فیل کرتے ہیں وہ اس چیز کو، اچھا فیل نہیں کرتے ہیں. تو کم سے کم اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں جتنا میں نے دیکھا ہے، مطالعہ کیا ان روایتوں اور چیزوں کے حوالے سے، کہ یہ محبت اہل بیت کرشمہ ساز ہونی چاہیے. یہ جب ہمارے دلوں میں آئے گی تو اس کی شعائیں ہمارے عمل سے نکلنی چاہیے. اگر نہیں نکل رہی تو اس کا مطلب یہ کہ مثلا یہ فرض کریں کوئی لائٹ ہے، یہ لائٹ ہے نا،
اس لائٹ کے اوپر آپ ایک کالی تھیلی چڑھا دیں, روشنی ایک پیور ڈبہ پورا کالا ہو, اس کے اوپر آپ چڑھا دیں, روشنی آئے گی باہر. لیکن آپ تھوڑا سا اس کے اندر, اس کے اوپر جو بلیک ٹیپ لگی ہوئی تھی, آپ نے تھوڑی سی ٹیپ کاٹ دی, اب روشنی آئے گی. تو جتنی ٹیپ کٹتی چلی جائے گی اتنی روشنی بڑھتی چلی جائے گی. اگر نہیں ہمارے عملوں سے اس نور اہل بیت کی اور اس محبت اور مودت اہل بیت کے نور کی جھلک اگر ہمارے اعمال میں نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب ہے ہم لوگ بلیک ٹیپ کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا. اب جتنی جتنی ہٹاتے جائیں گے اتنا اتنا ہمارے عمل کے اندر اہل بیت کی محبت کی جھلک نظر آئی. اور یہ جھلک وہ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ یہ جھلک دیکھنا چاہتے ہیں. روایتوں سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو محبت اور مودت کا حق یہ ہے پہلے مرحلے پہ کہ ہم صرف دعوے دار نہ ہوں محبت اور مودت کے, بلکہ عملی طور پر دکھائیں کہ ہماری محبت کیسی ہے. وقت نہیں ہے, میں روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی, 3-4 روایتیں ہیں اور اچھی روایتیں. بہرحال 5ویں امام کی روایت ہے, یا جابر بلغ شیعتی انی السلام. عجیب مرحلہ ہے. 5ویں امام جابر کو کہتے ہیں, ظاہراً جابر جوفی ہیں جو میرے ذہن میں ہے اس وقت, جلیل قدر صحابی ہیں. جابر جوفی کو کہتے ہیں کہ اے جابر میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. تو سب سے پہلے تو امام کا سلام. وَأَعْلِمْهُمْ, اور ان کو بتا دو, اعلان کر دو ان کے سامنے کہ انہ لا قرابۃ بیننا وبین اللہ, ہمارے جو اتنے مقام و مرتبے پہ تم دیکھتے ہو کہ ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے, تو ہماری کوئی خدا سے رشتہ داری نہیں ہے. خدا نے رشتہ داری کی بنا پر ہمیں نہیں نوازا. ولا یتقرب الیہ الا بالطاعۃ لہ, خدا سے قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر کہ خدا کی اطاعت کے ذریعے. یا جابر, اے جابر, من اطاع اللہ واحبنا فہو ولینا, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور ہم سے محبت رکھتا ہے تو یہی ہمارا دوست اور ہمارا ولی ہے. ومن عصى اللہ لم ينفعه حبنا. اب واضح روایت ہے, کہاں لے کر جائیں گے اس روایت کو, کہ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے ہماری محبت اس کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. مجھ میں تو ضرورت نہیں تھی لیکن امام باقر نے بتا دیا آپ کو کہ اگر کوئی خدا کا نافرمان ہے تو ہماری محبت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اب مختلف روایتوں کو جمع کریں تو ہو سکتا ہے کہ مراد ہوئی برزخ والا مرحلہ جو میں نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, کیونکہ شفاعت والی روایتیں بالآخر یہ بتاتی ہیں کہ قیامت کے میدان میں تو شفاعت ملنی ہے اور ہم کریں گے اپنے شیعوں کی شفاعت. تو یہ حتماً پھر مراد امام علیہ السلام کی کیا ہے, وہ برزخ والے ٹائم پیریڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں فائدہ نہیں ہوگا. ایک اور حدیث, فمن کان منکم مطیعا للہ تنفعہ ولایتنا, جو خدا کا فرما بردار ہے ہماری ولایت اس کو فائدہ پہنچائے گی. ومن کان منکم عاصیا للہ, اور جو خدا کا نافرمان ہے لم تنفعہ ولایتنا, ہماری ولایت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. دھوکے میں نہ رہنا, ولا تغتروا ویحکم لا تغتروا ویحکم لا, 2 مرتبہ کا دھوکے میں نہ رہنا. دیکھو دھوکے میں یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی صرف محبت کے چکر میں بدعمل بن رہا ہے تو یہ دھوکے میں ہے. لہذا امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دھوکے میں نہ رہنا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.